أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم صدق اللہ العظیم۔ پیار محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسجد اندر باہر سے بھری ہوئی ہے اور درود پاک کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیض الکریم تجلی باسم منتقم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید قلندر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل برادر مکرم قاری محمد محمود الحسن صاحب حافظ اللہ تعالی، اور رونق محفل استاذ العلماء حضرت علامہ محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری زیدہ مجدہ، دیگر حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فقیر بابا جی خاکی سلطان کے مقدس شہر میں بادشاہی مسجد مدرسہ تعلیم القرآن حسینیہ کے حفاظ اکرام کی دستار بندی کے موقع پر آج کی مقدس رات شب معراج میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین، توجہ کیجئے، قاری صاحب کی محنت سے بڑا اچھا رنگ چڑھا۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ 5 حفاظ اکرام 5 تن کے نام پر اور 4 ناظرہ پڑھنے والے حضرات 4 یاروں کے نام پر، جن کے سروں پر آج دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ اے مجمع سارا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مبارک دینے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یقین جانیے آج کے ان حالات میں کہ جن حالات میں مہنگائی کی وجہ سے بڑے بڑے امیر لوگ بھی پریشان ہیں، مہنگائی کے ان حالات میں یہ بچے مت سمجھنا انہوں نے کچھ گھٹ کمایا، انہوں نے بہت کچھ کما لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بچے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور شاہ صاحب کے زیر سایہ بیٹھ کر میں یہ بات کہوں تو مجھے غلط نہیں لگے گی کہ وزیروں کے پاس بھی
وہ سرمایہ نہیں جو اللہ نے ان بچوں کو عطا فرما دیا۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں ابھی بھی پڑھ رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت ابھی زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، زمین اور آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے، کتنا بولیے کتنا، 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی شان کے مطابق سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کس نے پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے اے کلام پاک سنا، جو کلام پاک ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ کتنا عرصہ پہلے، ابھی جہان نہیں بنا تھا، جہان کے بننے سے 1000 سال پہلے جب فرشتوں نے یہ کلام پاک سنا تو فرشتوں کی زبان کے الفاظ سنو، حدیث میں آئے اور سچے نبی کی سچی زبان نے ہمیں بتائے، جس کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت جہان نہیں بنا تھا اور رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرمانے لگے طوبیٰ لأمتی ینزل علیہا ھذا، فرشتوں نے کہا مبارک ہو اس امت کو جس امت پر اللہ اس کلام کو نازل فرمائے گا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، امت پر جس پر کلام نازل ہوگا، یہ مبارک صرف حافظوں کو نہیں، یہ مبارک ہم سب کو لیے ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، قسمت کتنی کہ ابھی جہان میں آئے بھی نہیں اور مبارکیں آ رہی ہیں، اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ کسی تھانے دار کی طرف سے نہیں، کسی وزیر کی طرف سے نہیں، کسی وڈیرے کی طرف سے نہیں، اللہ کی نوری مخلوق فرشتے رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ سے مبارکیں بھیج رہے ہیں کہ یا اللہ اس امت کو مبارک ہو جس امت کو اللہ یہ قرآن ان پر نازل فرمائے گا۔ اے کوئی عام سرمایہ ہمیں نہیں ملا، قرآن بڑی دولت ہے۔ قرآن اگر میں زیادہ مناقب نہ بھی بیان کروں نا تو یہ جملہ ہی قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی سرمایہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ شاہ جی پہلے بیان کر رہے تھے پڑھنا اپنی جگہ پر، جس کلام کو دیکھنا بھی عبادت ہو، اس کلام کا پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ فرشتوں نے کیا کہا، میری بات ذہن میں رکھنا، فرشتوں نے کہا اس امت پر مبارک جس امت پر اللہ اس کلام کو نازل فرمائے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، فرشتوں نے کہا ان سینوں کو مبارک جو سینے رب کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ اے حافظوں کو مبارک، آپ دینے آ جائے ہو، 1000 سال جہان پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے فرشتے مبارکیں دے رہے تھے۔ مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ کرے گا۔ اور سٹیپ بائی سٹیپ دیکھو، پہلی مبارک سب کے لیے عام، دوسری مبارک حافظوں کے لیے، اور تیسری مبارک فرشتوں نے کیا کہا؟ کہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، کہا مبارک ہو ان زبانوں کو جو قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو درس سناتے رہیں گے۔ پہلی مبارک عوام کو، دوسری مبارک حفاظ اکرام کو، اور تیسری مبارک علماء اکرام کو، کہ عوام کو بھی مبارک، ان حفاظ کو بھی مبارک، اور فرشتوں نے کہا ان زبانوں کو مبارک کہ جن زبانوں پر اس کلام کے درس جاری رہیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، اس کلام پاک کی کمائی اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا، ادھر سے یہ محنت کرتے ہیں، ادھر سے رب ان کو اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اے معراج کی رات ہے، ایک بات میں ضمن میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ شب معراج سرکار جا رہے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم دیکھی، توجہ ہے آپ کی، ایک قوم دیکھی۔ اے کھیتی باڑی کرنے والے بھائی ہو، اس بات کو آسانی سے سمجھو گے۔ سرکار نے ایک قوم دیکھی، اس کی حالت کیا ہے؟ یزرعون یوما و یحصدون یوما،
ایک دن اپنی زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور دوسرے دن وہ فصل بھی کاٹ لیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ایک دن بیج ڈالا اور دوسرے دن فصل بھی۔ ہے اتنی فاسٹ قوم کو آج بھی، ترقی جتنی ہو گئی، ٹیکنالوجی جتنی بڑھ گئی، کوئی اتنی فاسٹ قوم آج تک بن سکی ہے کہ جو ایک دن بیج بوئے اگلے دن فصل بھی کاٹ لے؟ بولو تو صحیح ہے؟ کبھی آپ نے دیکھی؟ سرکار نے یہ نظارہ دیکھا شب معراج۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ پتہ تھا، پوچھا اس واسطے کہ میں اپنے علم سے خود جان لوں، میری امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون تھے؟ سرکار نے پوچھا جبریل سے کہ میں پوچھوں گا، جبریل بولے گا، جبریل کا بولا ہوا میری امت تک بھی پہنچ جائے گا۔ کون لوگ ہیں جبریل؟ جبریل نے کیا کہا؟ ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ۔ اے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا کے لیے نہیں رب کی خاطر ہوا کرتی ہے۔ جن کی محنت، بولو، جن کی محنت اے صبح سویرے طالب علم اٹھا، بستر چھوڑا، وضو کیا یا غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، مسجد میں آیا، 4 گھنٹے بیٹھ کر حافظ صاحب کے پاس پڑھتا رہا۔ اس موقع پر اس نے ہو سکتا ماریں بھی کھائی ہوں، جھڑکیں بھی سنی ہوں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہوں۔ یہ ساری محنت کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ کی خاطر کر رہا ہے۔ وگرنہ اس دور میں تو قرآن پڑھنا ہے ہی بڑا اوکھا۔ کوئی لگا کے دیکھے تو صحیح، بچوں کو قرآن کی راہوں پر 100 تانے لوگ دیتے ہیں، مولوی بڑیسیں کہ کھاسیں کتھو، یہ جملے بھی سننے پڑتے ہیں۔ لیکن مبارکباد ان بچوں کو بھی کہ جنہوں نے محنت کی۔ اجر رب کے محبوب شب معراج دیکھ رہے تھے، ان کے اجر میں ادھار کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دن محنت کریں گے، اگلے دن ان کو اللہ اجر بھی عطا فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ قوم جو ایک دن بیج بوتی ہے دوسرے دن فصل کاٹ لیتی ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا کی خاطر نہیں، جن کی محنت رب کی رضا کی خاطر ہو رہی ہے۔ اے اس ایک جملے میں فقط طالب علم یہ نہیں آتے، اے مسجد کے امام بھی آتے ہیں، مسجد کے خطیب بھی آتے ہیں، اے ممبر و محراب کے وارث بھی آتے ہیں، اے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنے والے پیر صاحبان بھی آتے ہیں کہ جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری توجہ اپنی ذات کی خاطر نہیں ہوتی، رب کی رضا کی خاطر ہوا کرتی ہے۔ ان کی محنت پر اجر، ایک دن بیج بویا اگلے دن رب نے فصل عطا فرما دی۔ دنیا کا کوئی شعبہ دیکھ لو، 16 سال پڑھنے کے بعد بھی سندیں اٹھا کر در کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، ہے ایسے کہ نہیں؟ پھر اوپر سے اضافی کورس بھی، کوئی FSC کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ڈپلومہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر سندیں اٹھا کے در کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اور فاض اکرام بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شاہ صاحب کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، بچے نے ایک سورت بھی یاد کر لی ہو نا، اسے اپنی ایک سورت کی سند اٹھا کے کسی کو نہیں دکھانی پڑتی، مدرسے کے ماحول میں بیٹھا ہے، ایک سورت یاد کی ہے، مسجد میں پہنچا ہے، مقتدیوں نے پکڑ کر ہاتھ سے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بھی بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن پاک۔ اجر کے لیے دیر نہیں، اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں پہ در پہ اپنے حوالے نہیں دینے پڑتے۔ اب بھی دیکھ لو، رمضان شریف قریب ہے، ان کو سندیں اٹھا کے نہیں جانا پڑے گا کسی مسجد میں، بھئی میں حافظ آتے میں نو رکھ لاؤ۔ لوگوں کے رابطے ہوں گے قاری صاحب سے، ہمیں مسجد کے لیے حافظ دو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بتا رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت رب کی خاطر کی، ایک دن بیج بویا اگلے دن رب نے فصل بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ جرت مند قوم کہ جن کے پیٹ روٹیوں پہ نہیں پلتے، جن کے پیٹ مدینے والے کی نگاہ کے فیض سے پلتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھی اسی شعبے کا ہوں، مولوی ہوں تو مولویوں کی سائڈ لے کے یہ کہہ رہا ہوں، میں دلیل سے بات کر سکتا ہوں۔ مجمع میں سے کوئی بندہ بھی میری بات کو رد کرنے کا حق رکھتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کے بتائے
کسی مقام پر کبھی کسی نے دیکھا کہ مسجد کے اماموں نے احتجاج کیا ہو کہ ہم آج نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کیوں؟ ہماری تنخواہ بڑھاؤ گے تو پڑھائیں گے۔ بولو، دیکھا ہے؟ میری رعایت نہیں کرنی نقاری صاحب کی، سچ بولو، کبھی دیکھا؟ ہون بھی سچ بولنا تے ڈاکٹروں بولو، دیکھا؟ انجینئروں کو، ٹیچروں کو، حالانکہ اماموں کی بنسبت ان کی تنخواہیں بھی ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب میں مجمع پوچھتا نہیں کس کی کتنی ہے، ہمارے معاشرے میں ہے بھی اتنا، 10 سے 20 کے درمیان میں ہی ہوگی امام صاحب کی تنخواہ، اور پھر بھی یہ احتجاج نہیں کرتے۔ روٹی تو یہ بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے محنت رب کی رضا کی خاطر کی، رب نے ادھار نہیں رکھا، رب ان کو دنیا میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، رب ان کو آخرت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے یہ سبق آج بولا کی بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھا، یہ سبق میرے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صفہ پہ بیٹھ کے اپنے غلاموں کو پڑھایا ہے، اور وہیں سے چل کے یہ سبق ہمارے تک آیا ہے۔ اے قرآن کی آیت میں نے پڑھی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رب قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ میری ساری تقریر مجمع میں سے کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، ایک آیت یاد کر کے جانا۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ بولیے، ان تنصر اللہ ینصرکم، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں تم رب کے دین کی نوکری کرو، رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم نوکر ان کے بن جاؤ، اللہ تمہاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی صاحب تشریف لائے، نماز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صاحبزادہ حامد رضا چشتی صاحب تشریف لائے۔ توجہ کیجیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تنصر اللہ۔ اب تھوڑا سا وقفہ ہے، ان بھلا نہ دینی، کیا آیت تھی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، بس 2 لفظ ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ کیا رب فرماتا ہے؟ تم میرے دین کی نوکری کرو، میں تمہاری مدد خود فرماؤں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہاری مدد خود فرماؤں گا۔ اور اس مقام پر میں اس آیت کے زیر سایہ کچھ اس انداز میں بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہر بندہ جاب کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ نوکری لب جائے سانو، ایسے ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی سندیں اٹھا کر، اور اوڑی پہ پڑا ہوا بھی اخبار کا کاغذ مل جائے نا جس پہ لکھا ہو اسامیاں خالی ہیں، تو ہمارا بابو بچہ بھی اس کو اٹھا کے صاف کر کے دیکھتا ہے بھئی ہیں کتنیاں، ٹھیک ہے، پھر دیکھ کے اس کے مطابق کوششیں کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، اور اس اپلائی میں اسے بڑی دردناک بات، اسے گھر کی بہن ماں کے زیورات بھی بیچ کر بھی آگے بڑھنا پڑے تو بڑھتے ہیں۔ کس خاطر؟ کہ میری نوکری لگ جائے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر نوکری بتا رہا ہوں جس کے لیے اسامیوں کی کوئی حد مقرر نہیں۔ رب فرماتا ہے نوکر بن جاؤ میرے دین کے، اور آگے سے ملے گی تنخواہ کتنی؟ فرمایا ینصرکم، کوئی حد ہی نہیں، اللہ تمہیں بے حد عطا فرمائے گا۔ دنیا کا کوئی محکمہ دکھاؤ جہاں پہ ہر لحاظ سے تنخواہ ملتی ہو، اے نوکری جو میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہے۔ جس نوکری کرنے کے لیے جاؤ نا، صرف روپیے کی صورت میں نہیں، رب اجر عطا فرمائے گا، ثواب کی شکل میں، جنت کی شکل میں، روپیے کی شکل میں، رزق کی شکل میں، اور سب سے قیمتی شے عزت کی شکل میں اللہ دے گا۔ دنیا کے محکمے جھوٹ بول سکتے ہیں، رب جھوٹ بول سکتا ہے؟ پکے مومن بیٹھے پر اس سے آواز اونچی آنی چاہیے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ رب نے کہا تم میرے دین کے نوکر بنو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سچ کہا کہ جھوٹ؟ سوچنا بھی نہ جھوٹ، ایمان چلا جائے گا۔ بالکل سچ کہا۔ جب سچ کہا اور اس نوکری، رب کی بارگاہ کی نوکری،
اس کے لیے شرط بھی کوئی نہیں۔ دنیا کی نوکری میں ہوتی ہے عمر اتنی ہو، ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایج کم ہو تب بھی نوکری نہیں ملتی، عمر زیادہ ہو جائے تب بھی نوکری۔ جو نوکری قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یہ وہ نوکری ہے جس نوکری میں 100 سالوں کا بزرگ بھی قبول ہو جاتا ہے اور 6 مہینوں کا اصغر بھی قبول ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نوکری ہے جس نوکری میں کوئی عمر کی قید، اور بولیے نا عمر کی قید۔ یہ وہ نوکری ہے جس نوکری میں کوئی لمبے چوڑے علوم کی سند کی بھی ضرورت تو جو ہے آپ کی۔ جہاں پر رب اس نوکری میں اپنے بندوں میں سے کسی شیخ الحدیث کو قبول کرتا ہے نا، وہاں پہ رب اس نوکری میں ان پڑھ حافظ بھی نہ ہو، ان پڑھ ہو، علم الدین لاہوری کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ کوئی حد نہیں، نہ عمر کی نہ تعلیم کی، بس ایک شرط ہے، کون سی؟ کہ بندہ مومن ہو۔ کون سی شرط ہے؟ حال چل ختم کر دو، خیر ہو گئی، کی ہوا؟ توجہ کیجئے، اگرچہ ہے آپ کو حرارت دینے والی تقریر، لیکن حرارت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہیں سے ہلنا شروع کر دیں۔ اللہ کی جس نوکری کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے عمر کی قید، بولو، کوئی علم کی قید نہیں، جس عمر کا ہو، جس علم کا ہو، رب قبول کرتا ہے۔ پھر دیتا کتنا کچھ ہے، صرف جیوندیاں نہیں دیندا، مرن تو بعد اودی نسلاں نو بھی رب رزق عطا فرماتا ہے۔ شیخ محمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، چھوٹی سی عمر ہے، ماں نے کہا بیٹا تیرے ابے کی خواہش تھی کہ میرا پتر حافظ بن جائے، لہٰذا جاؤ کسی مدرسے کو ڈھونڈو اور وہاں سے جا کے تعلیم دین کی حاصل کرو، قرآن پڑھ کے آؤ۔ شیخ محمد البغدادی بغداد کے مدرسے چھاننے شروع کیے، مدرسوں میں پھر کے پتہ چلا تو ایک مدرسے والوں نے کہا بھائی مدرسے میں سبق پڑھا سکتے ہیں پر روٹی نہیں دیں گے۔ تو جو ہے آپ کی غربت کا دور تھا نا، کہ سبق پڑھا سکتے ہیں پر روٹی کا انتظام ہمارے پاس نہیں۔ شیخ محمد البغدادی نے ماں کو آ کے کہا، ماں بیوہ تھی، کام کاج کر کے روٹی پانی کا بندوبست کرتی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، روٹی کا بندوبست ہم کرتے ہیں۔ کیسے کیا؟ ایک روٹی روزانہ اضافی پکانی شروع کر دی، ایک روٹی روزانہ اضافی، جو اضافی روٹی ہوتی وہ اٹھا کر ان کی اماں جان توڑے میں رکھ دیتی، جمع کر لیتی، اگلے دن پھر ایک اضافی، وہ اٹھا کے پھر توڑے میں رکھ دی، روٹیاں جمع ہوتی رہیں حتیٰ کہ پورا توڑا روٹیوں سے بھر گیا۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اے روٹیاں سجیاں سن کے بیئیاں، کتنی پرانیاں ہو گئیں جو کئی مہینوں کی جمع ہو رہی تھیں، وہ لکڑی کی طرح سخت ہو گئی ہوں گی۔ جب روٹیاں جمع ہو گئیں تو ماں نے وہ توڑا اٹھا کے اپنے بچے کے سر پہ رکھا، کہا بچے یہ ہے تیری روٹی، جا اللہ کا قرآن پڑھ کے آ۔ شیخ محمد البغدادی نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور بغداد کے مدرسے میں آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور بچہ پڑھتا کیسے تھا؟ میں یہ اکثر کہتا ہوں، ہمارے ملک چھوڑو پوری دنیا میں آج کوئی بھی اتنا غریب مدرسہ نہیں۔ وہ بچہ پڑھتا کیسے تھا؟ روٹیوں میں سے آدھی روٹی نکالنی گٹو میں سے، توڑے میں سے اٹھا کے، اب اتنی سخت ہو چکی ہے چبائی نہیں جاتی، دریا کے کنارے چلے جانا اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے روٹی کو پانی میں رکھ دینا، اور پانی میں پڑی ہوئی کچھ دیر کے لیے روٹی جس وقت نرم ہو جاتی ہے تو شیخ محمد البغدادی روٹی اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کے عرش کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا۔ اب اس فقیر کے جملے سننے بڑے کمال کے ہیں، کہا مولا تیرا شکر ہے، کس بات کا؟ یا اللہ لوگوں کے پلیٹوں کے سالن ختم ہو جاتے ہیں، جو تو نے اس کو سالن دیا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی تو؟ پلیٹ کا سالن ختم ہو جاتا ہے اور میرا سالن پلیٹ میں نہیں دریا کا پانی ہے۔
لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، مولا میرا سالن ختم بھی نہیں ہوتا، لہذا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنے شکر گزار بندے تھے۔ اے روٹیاں کھا کھا کے شیخ محمد البغدادی، رب کا کرنا حسن اتفاق سمجھو، اور یقیناً رب کی قدرت شامل حال تھی۔ جدن روٹیاں ختم ہوئیاں ادھا بچے کا قرآن بھی مکمل ہو گیا، قرآن بھی حافظ بن گیا۔ اے دستاریں تو آج کل ہم لوگ کراتے ہیں حوصلہ افزائی کی خاطر، بچوں کی دل جوئی کی خاطر۔ کون سی دستاریں؟ تکمیل قرآن ہو گئی، حفظ مکمل ہو گیا، شیخ محمد البغدادی خوشی سے گھر کی طرف دوڑے۔ میں اپنی اماں کو بتاؤں کہ میری اماں ابا جان کی جو حسرت تھی میں پوری کر کے آیا ہوں۔ دوڑے دوڑے گھر کے دروازے پہ آئے، زور زور سے دروازے کو کوٹنے لگ گئے، دستک دینے لگ گئے۔ دروازہ کوئی نہ کھلا، زور زور سے کوٹ رہے تھے۔ پڑوس کے گھر سے دروازہ کھلا، ایک مائی نکلی، انہوں نے کہا او کاکا کون ہے؟ انہوں نے کہا ایس حویلی میں میری ماں رہتی تھی، میں اماں نے بھیجا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، میں آج پڑھ کے آیا ہوں، اماں کو خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ پڑوس کی بی بی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے کہا بیٹا تیری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ بچے نے کہا پھر مجھے میری ماں کی قبر دکھاؤ۔ بچہ اپنی ماں کی قبر پہ آ کے کہنے لگا ماں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا آج وہ پورا کر کے آیا۔ اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میرے اس پڑھے کے صدقے سے میرے ماں باپ کو بھی دے۔ اور میں نے کہا نا یہ وہ نوکری ہے جس کی اجرتیں صرف زندگی میں نہیں بعد مرنے کے بھی رب عطا فرماتا ہے۔ شیخ محمد البغدادی سوئے، دیکھا تو ماں اور باپ دونوں کھڑے ہیں اور جنت میں کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا تیرے پڑھنے کے صدقے سے رب نے ہمیں جنت عطا فرمائی ہے۔ میں نے شروع میں کہا یہ دولت وزیروں کے پاس نہیں ہے جو رب نے ان بچوں کو عطا فرما دی ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں ویسے ہی ان کو اٹھا رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں۔ میں مسجد میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون کون سے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مجھے۔ قاری محمود الحسن صاحب سے بھی میری کچھ چند ایک کی ملاقاتیں بڑی مختصر سی، صرف اور صرف ہم نام دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ ہے، اور دوسرا کام دیکھ رہے ہیں کہ رب کے قرآن کا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ ورکنگ ہے جس ورکنگ میں سارا سرمایہ لٹا کے بھی انسان کو کچھ کمانا پڑے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا، رب فائدہ پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی، نام یاد رہے گا، صہیب، حضرت صہیب رومی، سعاد سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، سرکار مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ تو حضرت صہیب نے سوچا پھر میں مکے کی لینا، کی وسنا اتھے یار فریدہ جتھے یار نہ نظری آوے۔ چل پڑے، ہجرت کر کے سامان اٹھایا کہ میں بھی چلتا ہوں مدینہ شریف، اللہ کے رسول کا حکم آگے ہجرت کا۔ توجہ رکھیے، جب مکہ کے کافروں کو پتہ چلا تو کافروں نے حضرت صہیب رومی کا راہ روکی، اسی تن جان نہیں دینا۔ حضرت صہیب رومی کے دونوں جملے غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا اور راستہ روکنے والوں اے میرے تھیلے میں تیر ہیں، میرے تھیلے میں بٹوا تھا نا تیروں والا، میرے تھیلے میں تیر ہیں، اور کہا میں اتنا نشانے باز ہوں کہ تم میں سے کسی کو نزدیک آنے سے بھی پہلے میں سارے تیر تم پر برسا کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا بھائی مقصد یہ ہے کہ تو آیا روم سے، تو نے جتنی کمائی کی، بزنس کیا، کاروبار کیا، وہ کیا مکہ سے، تیری ساری کمائی ہے ہمارے شہر کی، وہ ساری کمائی اٹھا کے تو مدینے جا رہا ہے، لہٰذا ہم تجھے مدینے نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے فرمایا بھائی کوئی حل بھی ہے اس کا کہ مجھے جانے دو؟ کہ اے ساری دولت جتنی کمائی ہے نا یہ کمائی ہے تو نے مکہ سے، اے سٹ دے مکہ چ، یہ تو نال نہیں لے جا سکتا، پھر بھی شک چلا جا۔ اللہ کے نبی کا شاگرد، نگاہ نبوت سے فیض پانے والا اور ڈائریکٹ قرآن والے سے قرآن پڑھنے والا، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ تو روپیے کے بھوکے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل سرمایہ ان کے سامنے پھینک دیا، فرمایا یہ پڑی ہے تمہاری دولت، یہ پڑا ہے تمہارا سرمایہ، اپنے بدن سے اضافی کپڑے بھی پھینک دیے،
تن کے 2 کپڑے جس وقت صہیب رومی کے پاس رہ گئے، کافروں نے رات چھوڑ دی، حضور کا نوکر چل پڑا مدینے کی طرف۔ جب پہنچا نا مسجد نبوی میں، میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی سامنے بیٹھے تھے۔ اب فرشوں پہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دینے والے نبی کو کیا پتہ نہیں تھا میرا نوکر کیا کر کے آ رہا ہے؟ جو زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں سنائیں، اس نبی کی آنکھ سے کیا پوشیدہ تھا؟ جب صہیب رومی حضور کی مجلس میں انٹر ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا رابحت تجارتک یا صہیب، اور صہیب سودا گھاٹے دا نہیں، سودا فائدے کا کر کے آیا ہے۔ اگر جاگ رہے ہو اور زندہ ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ سارا کچھ تو ادھر ڈال کے آ گئے تھے، پھر گھاٹے کا نہیں نفع کا کیسے؟ سرکار بتا رہے تھے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ صہیب نوکری او لبھی جس نوکری کا اجر رب دنیا میں بھی دیتا ہے، رب مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ رنگ کے سانولے تھے حضرت صہیب، آج ہم ان کے نام پر محبت سے جھوم رہے ہیں کہ نہیں جھوم رہے؟ رب نے ان کو دیا کہ نہیں دیا؟ اور صہیب رومی کے قدموں سے لگنے والی خاک، کیونکہ صحابی رسول ہیں، دنیا کائنات کا کوئی بھی عالم و پیر ہو ساری زندگی عبادت کرتا رہے، کسی صحابی کے برابر ہو سکتا؟ تھوڑا کمایا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابحت تجارتک یا صہیب، صہیب سودا گھاٹے کا نہیں، سودا نفع کا کر کے آیا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا مال لٹا کے آیا ہے اور رب کی دی ہوئی دولت بچا کے آیا ہے۔ یہاں پہ پہنچا ہے، اب تو بیٹھے گا دربار مصطفیٰ میں اور رب کے رسول سے رب کے کلام کو سیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے قرآن سکھایا، بولی اللہ کے رسول نے قرآن کتھے؟ صرف مصلی پہ بیٹھ کے نہیں، سرکار نے پتھر کھائے پر قرآن پھر بھی، بول پڑھو، قرآن پھر بھی سنایا۔ سرکار نے تکلیفیں جھیلیں، قرآن پھر بھی۔ عام کام ہو اور ذرا سی رکاوٹ ہو جائے تو بندہ رک جاتا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہو نا تو پھر رکاوٹ ہو بھی تو بندہ نہیں رکتا۔ کام بڑا ضروری تھا، کون سا؟ کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ سرکار نے ہر مشکل برداشت کی اور سرکار نے چاہا کہ جو رب اپنا پیغام اپنے بندوں کے نام بھیج رہا ہے، میں اس کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا کے جاؤں۔ سرکار نے مشکلیں اٹھائیں کہ کوئی نہیں، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سرکار نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کس خاطر؟ کہ میری امت تک میرے رب کا پیغام پہنچ جائے۔ آج وہ پیغام ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ بس میں اخیر پہ جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ اے قرآن کی شکل میں وہ پیغام اللہ کا جو رسول اللہ نے کبھی مدینہ کی گلیوں میں سنایا، کبھی طائف کی وادی میں جا کے سنایا، کبھی جنگ کے میدانوں میں جا کے سنایا، کبھی مسجد اور ممبر پہ بیٹھ کے سنایا، یہ قرآن کا پورا سرمایہ آج ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم نے قرآن فقط کلوں پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے گھر میں، تیجا ہو ساتہ ہو اس دن قرآن اٹھا لیا پڑھ لیا۔ اور میں شاہ جی پچھلے دن محفل میں یہی بات کہی نا، میں نے کہا کلوں پہ پڑھنے کے لیے تو مسجد کے جو قاری صاحب بیٹھے ہو کہیں وہ بھی کوئی نہیں پڑھ دے جی، وہ بھی مدرسے سے بچے بلا کے پڑھاتے ہیں، آپ کوئی نہیں پڑھ دے۔ سچی بات کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ انہوں نے کہا وہ بھی کوئی نہیں پڑھ دے، مطلب حالت اس قدر کہ قرآن سے ہم کتنے دور، اور قیمتی سرمایہ اتنا کہ کائنات کی ساری دولت اس کے ایک حرف کی برابری نہیں کر سکتی، اس کے ایک حرف کی برابری، کوئی ٹیل لگا لے، دنیا کی دولت قرآن کے ایک حرف کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں ہم اس سے دور ہٹ گئے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے، حضور کی اولاد نرینہ جو تھی وہ تو بچپن میں فوت ہو گئی، جو حضور کے بچے تھے وہ کون تھے؟ حسن و حسین، بولو رضی اللہ تعالی عنہما۔ حسن و، ان دونوں شہزادوں کے حوالے سے سرکار نے فرمایا تھا حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ وہ حسن و حسین کے مسجد میں آئے اور چلتے ہوئے زمین پہ تشریف لائیں تو میرے نبی منبر چھوڑ کے اٹھانے چلے جائیں،
اور اس حسین کی قربانی کے بارے میں میرے رب نے بتایا تو میرے نبی نے بچنے کی دعا نہیں، صبر کرنے کی دعا فرمائی۔ بس میری تقریر کے آخری لمحات مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارے بچے قیمتی ہیں کہ سرکار کے بچے قیمتی تھے؟ اور بولو، اے سرکار کی اولاد میں نسل در نسل در نسل در نسل کتنی پشتوں کے بعد آنے والے ایک شاہ جی ہمارے پاس بیٹھے، ہم ان کو عزت و احترام سے دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا احترام بھی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ فقط اتنا بتا دو، ہمارے کروڑوں بچے ایک طرف، حسین کے قدموں سے لگنے والی دھول اور مٹی ایک طرف۔ اگر نبیوں کا نبی اپنے بچے قرآن کی خاطر قربان کرے، اور ہم اپنے بچے قرآن سے کیوں دور ہٹائیں؟ کتنا سبق ہے ہمارے پاس قرآن کے لیے۔ میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سویڈن والوں نے اور دوسرے تھائی لینڈ، انہوں نے قرآن جلایا، لوگوں نے احتجاج کیا۔ میں نے اس موقع پر بھی جمعے پہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا قصور ان کا ہے، ضرور ہے، پر فقط ان کا نہیں، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جاگ کے بیٹھنا، آخری 4 باتیں سن لو۔ سکول کے اندر ہم بھی پڑھتے رہے، آپ بتاؤ اسلامیات کے ساتھ قرآن خوانی کے کتنے نمبر ہیں؟ 40۔ کتنے ہوتے تھے؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، بول پڑھو، کتنے ہوتے تھے؟ 40۔ اور انگلش کے بولیے، حد نہیں ہو گئی؟ جس قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر رب 10 نیکیاں عطا فرمائے، اس پورے قرآن کا حافظ ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ جا کے بتاتے کہ میں پورے قرآن کا حافظ ہوں، فقط 40 نمبر ملتے۔ یار ٹیل لگا لو، کوئی کلام، کوئی کتاب، کوئی بھی شے اس قرآن کی برابری کر سکتی تھی۔ پہلے قصور ہم سے کرائے گئے۔ وہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں نا، بھائی چوراں کد ٹپنی ہوگے نا تو ڈائریکٹ دیوار نہیں پھلانگتے، ڈائریکٹ نہیں پھلانگتے، باہر سے کھڑے ہو کر روڑے پھینکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے۔ روڑوں سے مالک جاگ جائے تو پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اگر نہ جاگے تو پھر دیوار پھلانگتے ہیں۔ گال سمجھ آ رہی نا؟ غیر مسلم نے روڑے پھینکے تھوڑے تھوڑے کر کے۔ بھائی مومن جاگتا بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا کہ کوئی گال نہیں۔ قرآن کوئی نمبر دی گال ہے، قرآن کو کیوں پس پش ڈالا گیا؟ ہمارے ہاں یہ صورتحال۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ، اسلامیات پریپ سے لے کر اوپر تک 16ویں تک چلے جاؤ، اس میں دونوں آپشن ہیں کہ نہیں؟ لازمی اور اختیاری۔ پڑھے لکھے نوجوان بولے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ کر لو ٹھیک، نہ بھی کرو تاں بھی ٹھیک۔ ایویں اسلام اختیاری۔ کوئی بندہ پورے مجمع میں سے نہیں، پوری دنیا میں سے مجھے اٹھ کے بتائے 16ویں تک کبھی انگلش بھی اختیاری ہوئی؟ بولو کبھی ہوئی اختیاری؟ وہ لازمی۔ اسلام اختیاری۔ اختیاری کا مطلب کر لو تاں بھی ٹھیک، نہ کرو تاں بھی ٹھیک۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کو اختیاری رکھا تبھی باپ مرا پڑا ہوتا ہے اور بچے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ اسلام کو اختیاری رکھ دیا، اس سے 1.5 گھنٹہ بے شک انگلش میں تقریر کروا لو، کر لے گا، پر باپ کی جنازے کی دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پڑھا یہ ہے کہ اسلام تو ہے ہی اختیاری۔ خبردار اپنی زندگی کے اندر جو قصور ہو گئے ان کو ریپیٹ نہ کرنا۔ اللہ سے توبہ کر لو، مغفرت کی رات ہے، رب کی رحمت آج ٹھاٹھیں مار رہی ہے، پلٹ جاؤ۔ کم از کم ساری اولاد دو، حق پھر بھی نہیں ادا ہوندا، نہیں تو اپنے بچوں میں سے ایک بچہ قاری صاحب کے حوالے کرو اور کہو اساں اس بچے دیاں کمائیاں نہیں کھانیاں، اے بچہ رسول اللہ دے دین دی خاطر وقف ہے۔ اور پھر دیکھنا چند سالوں میں اس بچے پہ رنگ کیا چڑھتا ہے۔ صحیح بات ہے، عام شعر ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن سمجھ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ ہم نے کہا مہنگائی فلاں پارٹی کی وجہ سے آئی یا فلاں پارٹی، یہ پارٹیوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ہم نے قرآن میں سارا سرمایہ پڑھا تھا، ہم نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہے،
جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تیرے اجڑنے کا سبب کچھ اور ہے، علامہ نے کہا تھا، اور ساتھ ایک سٹ بھی مار گئے، بس تو آپ ہی جاندہ، میسا نہ بن، پتہ تین بھی ہے کس کا، کہ تیرے زوال کا سبب کیا ہے۔ آگے کہا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن پریشان ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں، مسلمانوں کو کھانے کی ایک کھجور ملتی تھی تب بھی عروج پر تھے، مال کی وجہ سے ہم نیوے نہیں ہوئے، ہم نے بہت بڑا سرمایہ کھو دیا قرآن کی شکل میں۔ حسین پاک نیزے پر کچھ اور بھی سناتے، توجہ سے بتانا، کچھ اور بھی سناتے، ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے تھے بھلا، بولو نا، نہیں کہہ سکتا، پھر بھی سبحان اللہ ہی آخنی سی۔ حسین نے نیزے پر قرآن کیوں سنایا؟ بتانے کے لیے یہ وہ دولت ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بھی کبھی نہ چھوڑنا، یہ وہ دولت ہے جو گلا کٹا کے بھی نہ چھوڑنا، یہ وہ دولت ہے جو بچے قربان کر کے بھی نہ چھوڑنا۔ اور ہم چھوڑ بیٹھے، گھروں میں پڑے ہوئے غلافوں، قرآن کی غلافوں پہ گرد اتنی ہے کہ اب کیا نام لے سکتے ہیں ہم۔ میں مہنگائی کا، غربت کا حل بتا رہا ہوں اے پیروں کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھنا رب تمہیں رزق کہاں سے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے رزق کا خود بندوبست فرما دیتا ہے، اور فرمایا رزق دیتا وہاں سے جہاں پہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوئے جتنے پہلے بزرگوں نے مشکلیں اٹھائیں، لیکن انہوں نے قرآن پڑھا، رب نے ان کو ہر طرح کا سرمایہ عطا فرمایا۔ لہٰذا کروڑوں مبارکیں بھی تھوڑی ہیں ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے جنہوں نے ان کو یہ وقت دیا، انہوں نے تعلیم قرآن حاصل کی، لیکن منزل یہ نہیں، قاری صاحب منزل یہ نہیں ہے، سارے کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ اے بریک لگ جائے کہ یہ اڈا ہے، نہ، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کے سمجھنے کا اہتمام کرو کہ رب قرآن میں ہم سے کیا رہا ہے۔ زندگیاں گزر گئیں ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، پتہ ہے؟ نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ سورہ فاتحہ میں رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، پہلے سپارے کے پہلے رکوع میں رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے حفظ ہو گیا، اب اگلی منزل ہے قرآن سمجھنے کی۔ تمام بچوں کو اس طرف لگاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بولا شہر تو ویسے ہی بابا خاکی کے صدقے سے، جس شہر میں فقیروں کے ڈیروں وہاں پہ ویسے ہی روحانیت کافی ہوتی ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، ادھر سے رحمت کے دروازے آپ ہی کھل جائیں گے۔ محنت کرو، اللہ تبارک و تعالی مدرسہ تعلیم القرآن حسینیہ کو مزید 4 چاند لگائے۔ اللہ کریم میں قاری صاحب کی محنت کو، آپ حضرات کی کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جن کے 5 بچوں کے سر پہ دستاری رکھی جائے گی، دستاروں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہن تسی ویلے ہو، پتہ ہے نا، اے کل ہوویں نا، کل ہوویں تو وڈے پتر دے سر تے پگ بندے، کی مطلب ہوندا تو ویلا؟ یہ مطلب ہوتا ہے بھئی کاکا پہلے تیرے پیو سنبھالیا سی، ہن تو سنبھالنا سارا کچھ، یہی گل ہے نا۔ پگڑی رکھنے کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری دینا، مطلب یہ ہوتا ہے پہلے کاکا تو صرف معاشرے کا ایک بچہ تھا، اب تو دین کا ایک حوالہ بن چکا ہے، تیرے کردار سے اخلاق مصطفیٰ کی خوشبو آئے، تیرے عمل سے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، یہ ذمہ داری ہے بچے کی۔ اور قرآن کو بلائے بھی نہیں، قرآن کو سینے سے لگائے۔ معاشرہ جو مرضی کہتا رہے، رسول اللہ کی طرف سے انشاءاللہ روزانہ رحمتوں کے خزینے ملتے رہیں گے اور پورے گھر والوں کو ملتے رہیں گے، زندگی میں بھی اور بعد مرنے کے بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔